السلام علیکم دوستو، کتنا حیرت انگیز ہے نا، یمن کے بادشاہ ابراہا نام کے ایک شخص نے کعبہ معظمہ پر حملہ بول دیا تھا۔ آخر کیا تھی اس کی وجہ؟ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابراہا تھا، وہ اپنے ملک میں لوگوں کو دیکھتا کہ وہ ہر سال یمن سے مکہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت شاندار اور عالی شان گرجا گھر تعمیر کروایا اور کوشش کرنے لگا کہ لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن میں آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ حاضرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عرب کے لوگ اپنی غیرت کے لیے شروع سے ہی مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب مکہ والوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص اتنا غیظ و غضب میں آ گیا کہ وہ یمن کے اس گرجا گھر میں گیا اور پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر آیا۔ بادشاہ یمن ابراہا کو جب یہ خبر پہنچی کہ اس کا گرجا گھر جو اس نے حج کے لیے بنایا تھا اس کو مکہ والوں نے نجاست سے بھر دیا ہے اور اس گھر کی بے حرمتی کی ہے، اور طیش میں آ کر کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر دیا، چنانچہ اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ ابراہا کے لشکر کا جو اگلا دستہ تھا اس نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے تھے۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب اس وقت قریش کے سردار تھے اور ان کو اس واقعے سے بڑا دکھ پہنچا۔ وہ ابراہا سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں پہنچے۔ ابراہا نے بھی بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ حضرت عبدالمطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، کس وجہ سے آپ کا آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے عرض کیا کہ ہمارے اونٹ اور مویشیوں کو آپ کے سپاہی ہانک لائے ہیں، تو آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ محترم سامعین، یہ سن کر ابراہا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، میں تو آپ کو بڑا حوصلہ مند اور شاندار آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے اونٹوں اور مویشیوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ کعبہ تو خدا کا گھر ہے اور خدا اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ یہ بات سنتے ہی ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر کی بے حرمتی کی ہے۔ سامعین، اس گفتگو کے بعد ابراہا نے مویشیوں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور عبدالمطلب تمام اونٹ اور مویشیوں کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئے۔ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور کعبہ کا دروازہ پکڑ کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت ساروں کی مدد فرما۔ سامعین، اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے تمام اہل مکہ کو حکم دیا کہ تمام مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لو۔ دوستو، اگلے دن جب ابراہا اپنے لشکر جرار کے ساتھ مکہ گرانے کے لیے آگے بڑھا تو مقام مغمس میں اس کا ایک ہاتھی بیٹھ گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی، ہزاروں کوششوں کے بعد بھی ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نامودار ہوا۔ ننھے ننھے پرندوں کے جھنڈ جن کے چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف بڑھنے لگے، اور ان پرندوں نے ابراہا کی فوجوں پر لگاتار کنکریاں برسانی شروع کر دیں۔ سامعین، غضب الہی کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری ہاتھی سوار پر پڑتی تو وہ اس شخص کے جسم کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے جسم سے پار ہو جاتی، اور اس طرح عذاب الہی سے ابراہا اور اس کا لشکر تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے۔ سامعین، اصحاب فیل کا معنی ہے ہاتھی والے لوگ، اسی لیے اس واقعے کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ سامعین، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔